اس کے بعد پھر جو جیتے گا اللہ کے فیصلے کے بعد وہ ہمیشہ کی جیت جیت گیا، اور جو اس دن آ گیا وہ کبھی جیت نہ پائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ ہار و جیت اگر اس دن سامنے آنے والی ہے تو آخر جیت کا طریقہ کیا ہے اور ہار سے بچنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ تو مالک نے اپنی رحمت سے تو پروردگار نے اپنے بندے کو رحم فرمایا اور اپنی کتاب کے ذریعے سے واضح فرما دیا کہ ایک امتحان ایک آزمائش ہے دنیا والوں، اسی آزمائش کے اوپر تمہارے انجام کا انحصار ہے، یا ہمیشہ کی خوشی اور خوشحالی کی براتیں یا آگ لگے گی کہ بجھائے نہ بجھے۔ فرمایا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ دنیا میں آنے کے بعد یہ تم جانتے ہو کہ تمہارا کوئی حق نہیں تھا کہ تمہیں پیدا کیا گیا، اور پیدا کرنے والے نے تم کو یہ نہیں بھیجا ہے کہ اس کی دنیا سنی پڑی تھی تم جاؤ گے تب آباد ہوگی۔ اس نے تمہیں پیدا کیا، زندگی گزارنے کے سامان دیے، اپنوں خرچ سے نوازا، اور تمہارے سامنے کامیابی اور ناکامی کے دونوں راستے کھول کر بیان کر دیے۔ سب سے پہلے جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ وہ خیر و شر سے واقف ہو۔ اس کے بعد انبیاء پر انبیاء آئے، کتابوں پر کتابیں اتاری گئی، اور آخر میں یہ مہم کتاب اللہ تعالیٰ کی قرآن کی شکل میں نازل فرمائی قیامت تک کے لیے، اور بتا دیا کہ مسئلہ ایک ہے، وہ ایمان کا مسئلہ ہے، جو اس کو حل کر دکھائے صحیح طریقے سے، اس کے تقاضے پورے کر کے، بس وہ اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کا مستحق ہے، چاہے مالک اس کو آزمائش میں ڈالے، لیکن انجام کے لحاظ سے وہی کامیاب ہونے والا ہے اور وہی اپنی مراد سے پا جانے والا ہے۔ اور اللہ نے سارے انسانوں کو صرف ایک مقصد اور ایک امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ ہے اللہ لیعبدون، حق کا یہ صیغہ ہے کہ کوئی اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے سوائے یہ کہ اللہ کا بندہ مالک کا بندہ بن جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی کی طرف رخ نہ کرے۔ توحید اور مالک کی فرما دیا یہ زمین اور آسمان قائم ہے، یہ اسی توحید کے اوپر، اور جو آیا ہے اللہ کی طرف سے سب سے پہلے اس کو سنایا گیا۔ تو یہ مسئلہ تمہیں ساری دنیا کے سامنے واشرات پہنچانا ہے، اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس راستے میں آپ کے سمندر حائل ہوتے ہیں، ہزار وادیاں ہیں، قیامتیں ٹوٹ کر برسیں گی آشیت پر آشیت، یہ دنیا میں رونما ہوئے، لیکن کام یہی ہے۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، دیکھو ہم نے سارے پیغمبروں کے ذریعے سے ان کی امتوں کو پہنچانے کے لیے ان پر وہی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب سے اوپر ہم نے یہی وحی کی کہ مسئلہ ایک ہے، آزمائش اور امتحان ایک ہے، اور اسی کے اوپر فیصلہ ہوگا آپ کا اور جنت کی بہاروں کا، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا انا، کہ مالک نے فرمایا سمجھ لو کہ الہ میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اکیلا میں ایک الہ ہوں، میں ایک معبود سارے عبد ہے، میں خالق ساری کائنات مخلوق، میں رب ہوں اور یہ سارے میرے مربوط۔ تو یہ پیغمبر سب سے پہلے تمہیں اپنے ایک معبود کو، ایک خالق اور مالک کو، ایک الہ کو اپنا الہ مان کر اپنی گردن اس کے سامنے جھکا کر ثابت کرنا ہوگا کہ صحیح معنوں میں تم اس کے غلام ہو اور اس کی غلامی کے علاوہ
بھول جاتی ہے. جب ایمان کا مقام اس کے اندر باقی نہیں رہتا اور یہ دنیا ہے کھا جاتی ہے. جب معیار بدل جاتے, جب ایمان پیراہم بن جاتا ہے, جس انداز سے انسان چاہے اسے پہنے اور جب چاہے اتارتے تھے. فرمایا جب کبھی ہماری رحمت دیش میں آئی ہے اور مصیبت کا تقاضا ہوا ہے تو ہم نے انسانیت کو سمجھانے کے لیے جس کو بھیجا ہے اس نے یہی ایک ایمان کا مسئلہ اٹھایا ہے کہ بھائیو ایک مسئلہ حل کر لو جو تمہارے حلال مسائل ہے کچھ میں حل ہو جائے گے. فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ارشاد فرمایا گیا کہ ایک ہی مسئلہ ہے اور ہم نے جب کبھی جس قوم کے اندر وہ آزاد اور سرکش اور دیوانی بن گئی ہو اپنی دنیاوی دیش کے اندر جیسے قوم عاد کی یا قوم ثمود کی, یا کوئی غلامی میں جکڑی ہوئی قوم ہے جیسے بنی اسرائیل کے لوگ تھے, یا عرب کے ریزگارے میں بسنے والی ایک ایسی قوم ہو جس کے مارچ کے اوپر ہر وقت دنیا کرتی, یا مرزار ہو شام اور فلسطین کے, یا بابل اور نینوا کے, ہر جگہ ایک ہی مسئلہ کہ انسانیت کو باخبر کیا گیا ہے کہ ایک مسئلہ ہے تمہارے ایمان کا کہ اللہ کے غلام بن کر مالک کو اپنا ایک ملجا اور ماوا, مالک کو رب, اپنے پروردگار کو الہ, اس کو معبود مانو اور اس کو الوہاب سمجھ کر وہ داتا کر ڈالو. مشکلوں میں ہنگامی مشکلات وہ ہے راز تمہارا جو پنجاب رکھ لو وجود دعوات سنیت دعا ایک ہے, اس کو وہ ماننے کے ساتھ ساتھ وہ شریف طاغوت اور کتنے یہ باطل ہیں اپنا تخت دکھائے ہوئے طاغوت کی شکل میں براجمان ہے اور اپنی چلاتے ہیں خود مختاری کی ہوا میں دیوانے بن گئے ہیں. دنیا ان کے سامنے سر بھی جھکاتی ہے, ان کے تخت کو بھی اپنے کاندھے پر اٹھاتی ہے, اس کی حفاظت کے لیے اپنے بال بچوں کو قربان کرتی ہے ان کے اوپر سے اور ان کی بات مانتی ہے. فرمایا اگر ایماندار کئی معنوں میں توحیدی تو اس طاغوت سے تم دشمن بنو گے, اس سے میل ملاپ لین دین اور مزاحمت کا کوئی موقع نہیں ہے. اللہ کو اپنا مالک مانتے ہو تو اللہ کے جتنے دشمن ہیں طاغوت کی شکل میں چاہے خود اللہ کی بندگی کی طرح سے اپنی بندگی کی طرف بڑھائے, مالک کی کبریائی کی چادر پر ہاتھ ڈال کر خود اوڑھنا چاہے یا کسی اور کو جو چادر اوڑھانا چاہے فرمایا یہ سارے طاغوت ہے ان کے دشمن بن کر اٹھے گئے. یہ بات مکے کی آیات میں آ رہی ہے. یہ بکرا چوبیس سورت لازم ہوئی ہے اس میں اور دوسرے انداز سے اور سختی کے ساتھ کہ میں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. اب انداز میں ایک اور سیکھا پڑا گیا کہ اللہ کے بندے 13 سال سننے سے کتنے کہ اللہ کی راہ میں ان کو آزمایا گیا ہے بلائے حسن کے ساتھ اور پھر ان کو اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے ہجرت تک. یہ 3 مارکے انہوں نے سر کر لیے ہیں. اب آخری مارکا فولاد کا مارکا آنے والا ہے جہاں پر سر سکتے ہیں سورج کا ہوتے ہیں. اب وہ بھی دعوت دے رہا ہے اور بات وہی ہے شیطان کو بھی دل کے اندر یہ ڈالے کہ 13 سال گزر گئے مکے کے اندر چین نصیب نہ ہوا, رات کی نیند میں نہ آئی صحیح معنوں میں جناب کے بعد یا دل کا چین, پھر رشتے ٹوٹے ناطے الگ ہوئے, آخرکار یہ ہے کہ شہر سے نکالے گئے مارچ جاتا رہا اور اس کے بعد ماحول ساری یادیں کو فراموش کرنا پڑی. اگر شیطان کے لیے یہ ڈالے یہ کیا زندگی ہوئی اپنی قوم کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہے تو اللہ نے ایمان دلایا کہ نہیں ایمان کا تقاضا یہی ہے ہمارے پاس بہرحال تم کو آنا ہے. ہماری غیرت کا تقاضا تمہاری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس معاملے میں ذرہ برابر تمہاری کوئی کمی نہ ہونا چاہیے. یہ کچھ کرو اس پر جو بھی اللہ کے خلاف جو ہے خود اپنے کو اللہ کی جگہ پر لانا چاہے یا اس کے ساتھی اس کو آگے بڑھانا چاہے. اللہ بھی کسی بات کے خلاف اللہ کے نبی سر کی کسی کہ اس کو وہ غلط کہے کہ وہ ثابت ہے اور اس کے تم کو دشمن کا خود کرنا چاہیے. جب کہیں تمہارا ایمان
اپنا اولیاء بنائے، اپنا ولی بنائے تعریف کو، اس انداز سے مالک بھی اس ایمان کی بات کو اس طرح سے کھول کر قرآن کے اندر بیان کرنا چاہیے۔ ہر جگہ پر ایک ہی بات جگہ جگہ پر آ رہی، تابوت کو ہاتھ جگہ پر پروردگار کے مختلف انداز سے جن کی پوجا ہو، جن کی پکارے ہو، جو اللہ سے کھیل رہے ہو، جو اللہ کی کتاب سے بغیر اپنی بات یا اپنے باپ دادا کی بات پر فیصلہ کرے، سب کے لیے اللہ نے فرمایا یہ تابوت ہے، اللہ کے خلاف جو آواز دیتی ہے یہ تابوت کی آواز ہے، اور پھر اس کو عمل کریں۔ اور اسی ایمان کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں بیان کرنا ہے، جو آتا ہے ہماری طرف سے وہ ایک ہی بات اٹھاتا ہے کہ تمہارے ہزار مسائل صحیح، لیکن اصلی مسئلہ یہ ہے کہ بندگی کے اس رشتے کو جس کے اندر لیٹ پیدا ہو گیا ہے یا تم نے کاٹ لیا ہے اپنے مالک سے، اس کو جوڑو۔ اس لیے جو آتا ہے یہ ایک بات کہتا ہے کہ لا قومی باللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک ہی مسئلہ اٹھاتا ہے، قرآن لگاتار پوری دعوتیں بیان فرماتا ہے کہ حضرت نوح سے لے کر جو بھی آیا ہے اس نے قوم کے سامنے یہی ایمان کا مسئلہ رکھا ہے کہ اللہ کے بندے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تمہارا تیرا مالک ہے، تم اس کے بندے ہو، ایمان کے اقرار کے بعد تم اپنی جان اور مال کو بیچ چکے ہو اس کے ہاتھ جنت کے بدلے میں، اب اس کی مرضی کے مطابق تمہاری جان لگے گی، تمہارا مال خرچ ہوگا، تمہاری آرزویں تمنائیں ہیں اس کے اشاروں سے قربان ہو کے دکھا دیں گی، تب صحیح جانے کے بعد پھر وہ دن آئے گا کہ اللہ کی رحمت کا سایہ تم پر ہوگا، اور پھر اللہ تم کو یہ کہہ دے گا لب جو چاہو کرو، تمہاری مشقت کے اندر کبھی رکاوٹ پیدا نہیں۔ یہ مسئلہ تھا، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، ہزار مسائل سے اللہ کے نبی حسن کی قوم کے اندر سب سے بڑا مسئلہ معاش کا تھا۔ اگر قوم کو ساتھ لے کر جمہوریت کا یہ رنگ اختیار کرنے کے بعد یہ بازی کھیلنا ہوتی کہ اقتدار پر قابل ہو جاؤ اور اس کے بعد دین لے آؤ گے، پیغمبر ہو، بالکل بدل دیا ساری چیزوں کو، ان کا طریقہ یہ ہوتا کہ قوم کے سامنے کیا یہ بات لاتے کہ دیکھو تمہاری تنگی کا عالم یہ ہے، تمہارے پاس زمین کتنی ہے، زمین تمہارے لیے غلہ یا اناج پیدا کر سکے، پانی کی یہ کمی ہے، کھانا بدوشی کی زندگی اختیار کرنا پڑ رہی ہے، مجبور ہو، اور جو صرف جن کے پاس کچھ تھوڑی دولت ہے وہ کمزور کو پیچھے ڈالنے ہیں، ان کی آبوں کے داموں کو چار چار کرتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں سب گزرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کے غلام پھیلے ہوئے ہیں، نہ ان کی آبوں کی قیمت ہے نہ ان کی جان ہے، اور پھر سیاست کا رنگ دکھاتے ہیں کہ تم اپنے ملک کی حالت نہیں دیکھتے، کیسے کمزور ناکما اور بے شرم ہو گئے ہو کہ استعمال کے تین معبودوں کے ڈوبنے والوں کا راج ہے، اسرائیلیوں نے تمہارے اپنے ملک کا حصہ ہتھیار لیا ہے، جنوب کے اندر یمن کے اندر حبشی عیسائیوں کی حکومت ہے، اور اسی طرح سے مشرق کے علاقے پر بحرین کے علاقے پر یہ کسرا ہے، یہ گنجنا رہا ہے، اس نے قبضہ کر لیا ہے، شروع کرو اور میرے ساتھ آؤ، آزادی بھی دیش کی آزادی بھی ہے، باقی تنگی دور ہوگی، کوئی مسئلہ اٹھاتے قوم ان کے صرف جمع ہو کر اور اپنی جان کا اطلاع کرتے، لیکن اللہ کے حکم سے آپ جانتے تھے کہ مسئلہ ایک ہی ہے، ایمان کا مسئلہ اس دنیا میں سارے مسائل کو اسی ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے، اور اپنی مسئلہ ہے جہنم کی آگ سے بچنے کا جو اسی انداز سے حل کرتا ہے، اسی لیے آپ نے اس بات کو دکھایا ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے تو یہی مسئلہ اٹھا ہے، اور پہلے ہی دن جب اس کو عام کیا گیا ہے تو خود اپنا چکا ہے، یہ سننے کے بعد کہتا ہے تب من لگا سارے گرم کہ تم نے سارا دن خراب کر دیا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے اپنے نتیجے، پھر اس کے ساتھ محبت کا یہ اس کا معاملہ تھا کہ جب سنا ہے اس نے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر میں موقع پیدا ہوا ہے، اچھے سے ہوا تو کسی نے آزاد کر دیا ہے، اس کا یہ حال ہے، یہ مسئلہ جو اس کے پاس کے سامنے آیا ہے اس طرح ہے، اور پھر مجھے رضی اللہ تعالیٰ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، بخاری تاریخ کبیر میں لائے ہیں کہ پھر جاہلیت کے زمانے میں جتنا ایمان نہیں لایا تھا مکے جانا ہوا، تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں پوری لا الہ الا اللہ تکبیر، کہ لوگوں ایک مالک کو اپنا مالک مان کر اعلان کر دو، جو خلاف تمہارے گھر کی کیا دن ہے، تمہیں کامیاب ہو گئے دنیا میں بھی
جیسے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ قوم کے لوگ کوئی بہا ہے یہ چھپا ہے آپ کے اوپر حفاظت سے، کوئی ایسا ہے جس نے زمین سے خاک اٹھا کر آپ پر پھینکی ہے، اور کوئی ہے جو گالیاں دیتا رہا ہے کہ آپ تک کے دوپہر ہو گئی۔ اتنے میں ایک لڑکی آئی ہے بڑا برتن لے کر پانی کا، اور اس نے گندگی کو صاف کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ صاحب کہنے لگے کہ بیٹی غم نہ کرنا، مایوس نہ ہونا، تیرے باپ کو اللہ مخلوق نہ کرے گا اور اکیلا نہ چھوڑے گا۔ کیونکہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں جن کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اور یہ لڑکی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ نئے دعوے دار ہے رسالت کے، جن کا نام محمد ہے، اللہ کو دیکھے۔ میں نے کہا وہ لڑکی کون سی تھی جو برتن لے کر آئی تھی پانی کا، اس لیے میں کہا تھا کہ بیٹی غم نہ کر، اللہ کے باپ کو اکیلا نہ چھوڑے گا۔ کہا یہ ان کی بیٹی زینب تھی۔ تو یہ بات آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی بات آپ نے اٹھائی ہے، اور پھر چاہے وہ منافق جو اس زمانے میں کفار کی حج عمرہ کرتے تھے وہاں پڑا ہوا رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی پر یہی بات بتاتے ہیں کہ لوگوں مسئلہ ایک ہے جو تمہارا یہ خلاف ہے، جو ابو جہل ہے، ابو لہب ہے پیچھے سے پتھر لیے ہوئے پکارتا پھرتا ہے کہ دیکھنا اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا ہے، یہ تمہارے انداز اور مناظر کے وجہ سے فالو کرنا چاہتا ہے۔ جو شادی کے بعد سے ایمان لائے ہیں، کہتے میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہے جو یہ بات کہہ رہے ہیں؟ یہ بتایا کہ محمد ہے عبداللہ کے بیٹے، انہوں نے بات کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے کہا یہ جو صرف انگارہ بنا ہوا پیچھے جا رہا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ ان کا جگہ ہے عبداللہ۔ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ کئی بلال رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، کبھی خباب رضی اللہ تعالیٰ کو انگاروں کو لٹایا جا رہا ہے، اور بخاری کی حدیث بیان کرتی ہے جو خباب رضی اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو بلا کسان سے اللہ کیا، ان کو لے کر میں پیدا ہوں ڈھونڈتا ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر سے پیٹ لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم لوگ پہنچے ہیں، ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوم نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ، کیا ہمارے لیے آپ اللہ سے دعا کر۔ حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ بخاری کی بہت سے روایتوں میں ایک یہ ہے کہ یہ سننے کے بعد آپ کا چہرہ غصے سے تمام کا فرق ہو گیا، چیزیں ہو کر بیٹھ گئے اور کہا کیوں جلدی؟ اس سے پہلے بھی یہی مسئلہ اٹھایا ہے ہمت والے، اور ان کی قوم نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے کہ مجبور کیا ہے کہ زبان کو بند رکھو، باپ دادا کے دین کو عیب نہ لگاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے، ہم تم کو آرے سے کی ڈالیں۔ جو انہوں نے کہا تھا وہ کر دکھایا۔ ہر موقع پر ان کو موقع دیا گیا کہ اپنی اس توحید کی دعوت کو اور اس کے اعلان کو بند کر کے باپ دادا کے دین کی طرف واپس لوٹ آؤ۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ سارے موقع کو وہ رد کر دیا، یہاں تک کہ ان کے سروں پر آرا ملاقہ کر دیا گیا، اس کے مطلب پر جہاں مان نکالی جاتی ہے، اور پھر بھی ان کو تعاقب ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے بعد اس حالت میں ان کو زندہ تکلیے آرے سے تیر ڈالا گیا ہے اور یہ کلمہ ہے۔ یہ جو لا الہ الا اللہ کی بات کے معنی یہ ہے کہ یہ سارے باطل طاقتوروں کو یہ للکار ہے، یہ اقتدار سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ نے تم پر جو احسان کیا ہے، احسان فراموشی کرنے والے خود مختاری کا دم بھرتا ہے، اس سے پیدا ہوا اور اس کے کھلائے کھایا ہے تمہیں، اس کے مارے مرے گا، اور اس کے بعد اگر پیدا ہوا تو جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ اب اللہ کا شکر ادا کر یہ اس نے دیا ہے، خود مختاری کی وجہ سے بعد آ جائے تو کیا اس کے ماتھے پر برہم پڑ جائے گا، اور اس میں دولت والا حرام کھانے والا وہ خزانے کا پاپ بنتا ہے صرف سے بےزمانی سے فروخت کاری سے، اور سب سے بڑا یہ فریبی جو اللہ کے دین کو بیچتا ہے، دنیا کا مال کھاتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے راستے سے روک کر اس کو شیطان کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ سب سے زیادہ اس کا مال کس کا پیٹ ہے جس کے لیے مالک نے فرمایا ہے کہ یہ ظالم جان کے بوجھ سے کھاتے ہیں، کیسے صابر کیا کہتے ہیں، ان کی ہمت کی ساتھ دو کہ جان کے بوجھ سے اپنے پیٹ میں آپ بھرے ہیں اور آپ پر قدر خالی ہے، کیسے چلتے یہ مسئلہ اس کا گیا ہے، بڑھتا گیا ہے۔ بات یہی ہوئی ہے کہ ایک اور سی مسئلہ ہر طرف سے آیا ہے، یہ ذات کا مسئلہ ہو، اللہ نے کھول کر بیان کیا کہ اللہ کی ذات
کو بنایا ہے. اسی طرح سے یہود نصارا کا یہ شرک تھا، اس کا رد کیا. پھر جگہ جگہ مالک نے فرمایا کہ آپ شرک کی بنیاد تو یہی ہے کہ تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو جو اس کی جگہ پر بناتے ہوئے اس عقیدے کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں ان حضرت کے مالک ہو جائے گا اور ہم سکھائیں گے وہ سن لیں گے، ہماری بندگی سے وہ خوش ہوں گے، روزے کھڑیں گے، مشکلات دور کریں گے اور اس کے بعد ہمارے گھروں میں اگر چاہیں گے تو ہم کر سوائیں گے. تمہاری پورے قرآن میں سنے بکرا سے لے کر آخر تک اسی بات کو رکھ دیا جو بنیاد ہے شرک کی اور جو ہے کا شرک. مالک نے کہا خیریت کو پوجنے والے اللہ کی بیٹیاں بنا کر ان کا جو عالم یہ ہے ان کے سامنے ہم نے کچھ چیزیں رکھ دی اور ان سے کہا کہ میرا نام بتاؤ بنانا ادھر معلوم اللہ یہ فرشتے ہیں ان کے سامنے چیزیں رکھتی ہیں ان کے علم کا عالم جو ہے اس کا کوئی جواب. ان لوگ پکارتے ہیں کبھی جائے ابراہیم رکھتے ہیں، کبھی جائے اسماعیل کا نعرہ لگاتے ہیں اور یہود نصارا کبھی حضرت عزیر کو اور کبھی حضرت عیسیٰ کو آواز دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان کو خبر ہو جائے گی. مالک نے فرمایا کسٹمروں کا عالم دیکھو ہمارا خرید ہے، ہم نے اس کو کتنی چیزوں میں آزمایا ہے اور سب کچھ اس کا گزرا ہے، آزمائی کچھ برا اترا ہے. جب اس کے پاس ہم نے فرشتے بھیجے ہوئے اس کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ تمہاری دوسری بیوی سارا کے بچے سے اللہ کا عمل پیدا کرے گا اور اس کے بعد پھر قوم لوط کے اوپر ان کے ذریعے سے عذاب آئے گا. اور جب وہ پڑھتے انسانی شکل میں جو قرآن جگہ جگہ بیان فرماتا ہے یہ جگہ کا عالم دیکھ لو، یہ ہمارا خرید ہے، یہ نہیں پہچان پایا کہ یہ فرشتے ان کو انسان سمجھا اور ان کی پلوائی اور مہمان نوازی کے لیے کھانا تیار کیا، جیسے سے باہر آیا ہے اور جب انہوں نے خطرہ پیدا ہوا یہ دشمن معلوم ہوتے ہیں جو سمجھ نہیں پائے. جب انہوں نے بتایا کہ آپ بتائیے ہم فرشتے ہیں ہم کھانا نہیں کھاتے. اللہ نے ایک واقعے سے 3 باتیں کہ دیکھو نہ تو ہمارا پیغمبر یہ غیب کی بات سے واقف ہے ورنہ اتنی مشکل برداشت نہ کرتا، نہ فرشتے کو یہ علم ہے ورنہ فرشتے کہہ دیتے کہ پیغمبر صاحب برکت لگائیے، کھانے کا انتظام نہ کیجیے، آپ اس طرف سے جا رہے ہیں، ہم فرشتے ہیں نہیں کھائیں گے، آپ کا وقت بھی خراب ہوگا اور آپ کا مال بھی. اور جن کو خوشخبری سنائی گئی بلیا کو حضرت سارا کو اگر ان کو خبر ہوتی کہ یہ فرشتے آئے ہوئے ہیں انسانی شکل میں تو حضرت ابراہیم سے وہ کہتی کہ آپ یہ تکلیف نہ کیجیے، نہ مجھے تکلیف میں ڈالیے تو بچتے تھے. تو مالک نے اس کی کا پھر بتایا کہ دیکھو یہ جو قبروں کے باقی جن سے تم مانگتے ہو ان کے سامنے جا کر معذرت کرتے ہو، جیسے اہل کتاب کا خاص طریقہ ہے اور تم رات کے کبھی کھڑے لگا کر ان کا وقت بناتے ہو اور تمہارا خیال یہ ہے یہ یہاں سے جانے کے بعد بھی تمہاری پکاروں کو سنتے ہیں، تم کا تمہارا مشاہدہ کرتے ہیں، تمہاری باتوں کو سننے کے بعد تمہاری مرادیں بدلاتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں بات پہنچاتے ہیں. تو مالک نے فرمایا دیکھیے ہمارا ایک پیغمبر ہے جو گزرا ہے، ایک برباد کرنے سے ہم نے اس کو خبر دی تھی کہ اس کے آباد ہوگا. وہ کہتا ہے اللہ یہی حاضر لاؤ باتیں مرضی ہے کہ مالک یقین تو ہے مجھے یہ فرمایا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا یہ برباد بستی ہے یہ کیسے پھر سے آباد ہو جائے گی. مالک ہمارا رما اللہ کیسا ہمیں ذمہ دار اللہ. اس کے بعد ہم نے 100 سال کی بھی اس کو موت دی. موت کے بعد ہم نے پوچھا 100 سال کے بعد جلانے کے بعد کہ تمہارے خیال میں کتنی دیر یہ کیفیت ہوگی کہ تم بے ہوش رہے ہو، اس بات کی کیفیت میں تم نے گزاری ہو بھیا. تمہیں جواب دیا کہ مالک میرے خیال میں 1 دن گزرا ہوگا یا 1 دن سے نکل. تو مالک فرماتا ہے ایک پیغمبر ہے ہمارا اور اس کے بعد 100 سال کے لیے اس کو ہم موت دیتے ہیں، اس کو اپنی اس موت کی خبر نہیں ہے. 100 سال گزرنے کے اوپر وہ اپنا دم بیان کرتا ہے کہ 1 دن یا 1 دن سے کم اور یہ سارے مٹی کے ڈھیر اور پتھر سے تم نے بنائے ہیں. تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سن جاؤ اور یہ سنتے ہیں ان کو پہچانتے ہیں، اس کے بعد تمہارے ان کو اپنی رحمت اور مرحمت سے نوازتے ہیں. تو مالک نے فرمایا ان کو کیا خبر.
اسی طرح سے اولیاء اللہ کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے کہ پھر بات سے اور کچھ ہو سکتا ہے، یہ یہی جو مسئلہ کا فائدہ ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو اصل بات ہے ایمان والی کی کہا ہے کہ جوانیاں آپ کی اللہ کے لیے نیک بھی ہے اور تین کے 9 سال تک ہم نے ان کو کھلائے رکھا ہے، اور جو ہم نے ان کو جلایا ہے ان سے پوچھا ہے کہ آخر کتنے دنوں کے لیے ہو گئے ان کی کیفیت میں 2 پارٹیاں بن گئی۔ ایک پارٹی کا جواب یہ تھا کہ شاید 1 دن، اور دوسری پارٹی کہتی ہے کہ 1 دن سے بھی کم۔ اللہ یہ اولیاء اللہ ہے، کیا ان کو خبر؟ کون جانتا ہے؟ جیسے کوئی نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ تمہاری جو سمجھنا اللہ یعنی مشہور جو مرغے ہیں جن کی پوجا ہوتی ہے ان کو تو اپنی خبر نہیں۔ اسی طرح سے پروردگار عالم نے کہا کہ شرم کرو انسانوں مشق کو ان لغیب میں ان کس کو شریک کراتے اللہ کے بندے اور مخلوق کو۔ دیکھو ہمارا اتنا بڑا پیغمبر ہے سلیمان کہ اس کی دعا بھی ہے، اور ہم نے دنیا کے لحاظ سے اتنی بڑی بادشاہی کسی کو نہیں۔ وہ جب جائزہ لیتا ہے اور پرندوں کی فوج میں اس کو حدود نظر نہیں جاتا تو وہ نہیں جانتا ہے کہ بات کیا ہوئی۔ وہ کہتا ہے کہ اگر حدود آنے کے بعد کوئی خود پیش نہ کر پایا تو اس سے سزا دی جائے، اور حدود جو آتا ہے جو پرندہ ہے وہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں وہ خبر لایا ہوں کہ آپ کو اس سے خبر دی، میں قوم سوال یہاں سے آ رہا ہوں۔ فرمایا دیکھو ایک پرندہ ہے وہ بھی توحیدی ہے اور تمہاری طرح سے انسانوں وہ کہتا ہے اس میں بڑے جانتا ہے اتنی بڑی طاقت کا مالک یہ ہمارا آتا ہے، لیکن اس کو بھی نہیں۔ فرمایا جب اللہ فرماتا ہے تیرے نام سے خوبصورتی ہے تم سے زیادہ انسانوں مشکو تمہارے مقابلے میں یہ توحیدی ہے۔ ادھر حضرت سلیمان کا لشکر ایک وادی نام سے گزر رہا تھا تو کسی نے آواز لگائی کہ بھائیوں اور بہنوں اپنی اپنی تو یہ جا رہے ہیں گریبانی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ علی ان کو اسی حالت سے موت دے دی، اور پھر کچھ مدت کے بعد دیمک کے کیڑے نے جب ان کے بندے کو کھایا ہے اور وہ کمزور ہو کر ٹوٹ کر گرا ہے، اور حضرت سلیمان بھگوان سے زمین پر آئے ہیں اور جنہوں نے یہ دیکھ کر کہا کہ ہاں یہ تو کب سے مر چکے، اگر ہمیں یہ خبر ہوتی تو ہم جنگل کی بیدار کے اندر اس طرح سے مبتلا نہ ہوتے۔ تو پروردگار عالم نے اس چیز کو جڑ کاٹتی ہے کہ اب اللہ کے علاوہ کون کو پکارو، کس کی نظر نیاز کرو، کس کے سامنے جھکو، کس سے دعائیں ہو، اس طرح سے، اور اسی چیز کو بدقسمتی سے امت مسلمہ کے اندر جا کر پھر واپس لے آیا گیا ہے۔ یہ صوفیت کا نظریہ یہ آیا ہے کہ جو پیر ہے وہ اپنے مریض کی ایک ایک بات سے واقف ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کی خوابگاہ میں ایک چارپائی خالی ہے تو سمجھ لو کہ پیر صاحب اپنی مریض کی خوابگاہ کے اندر بھی جانے کے بعد اس خوابگاہ کی عصمت کو بھی برباد کر سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ بنایا گیا صوفیت کے ذریعے سے آیا، اور سب اللہ کی ذات کے ٹکڑے بنا دیے گئے وجود کے نظریے کے ذریعے سے، اور جو ان کے بنانے والے تھے وہ رحمۃ اللہ علیہ پہنائے گئے، ان کی پکاریں ہوئی، ان کے کعبے نقلی بنائے گئے، ان کا حج ہونے لگا اور اس کے نام سے ان کا نام ہوا۔ کسی کو کہا یہ داتا اور وہاب ہے، دینے والا ہے، گودے بھرتا ہے، کوئی غوث کہلایا، کوئی مشکل کشا کے نام سے پکارا گیا، کسی کے سامنے جب عیسائی ہوئی کسی کی چوکھٹ کو چما گیا اور کسی کے دن منائے گئے، اس کو بیٹھتے یا رسول کے نعرے لگے، مسجدوں تک بھی تھی جو اللہ کے لیے مخلوق ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سب سے بڑی نشانی شرک یہی غیر اللہ کی پکارے ہیں، ہر جہاں سے پکارتے ہوئے خانے کعبہ کے اندر آنے کے بعد بھی تم یہاں نات اور منات اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو آواز دیتے ہوئے گالی۔ آج بھی امت مسلمہ اسی چیز سے، آج دیکھیے ان مسجدوں میں، ان دکانوں میں، ان مدرسوں کے اندر، یہ جو حکومت کے دفاتر ہیں ان کے اندر ہر جگہ یا اللہ کے ساتھ یا محمد کی پکارے ہیں، اور اللہ کو ایک ایک گام کے اوپر سب ختم کیا جا رہا ہے۔
اور ان کی پشتنائی کرنے والے کون ہیں؟ یہی جس کے لیے مالک نے فرمایا ہے احبار اور رہبان، یہی وہ لوگ ہیں، انہوں نے مل کر مارا ہے امت کو۔ اگر رحمان نے یہ شرک کا وہ نظریہ دیا جو ہے تو وجود کا نظریہ کہ ہر چیز ہے، چاہے وہ بہتا ہوا گندگی کا ڈھیر ہو جو کہیں رکھا ہوا ہے یا نجاست جو بہ رہی ہے، وہ بھی اس کا ایک ایک جز ہے، وہ اللہ کے ذات کا ٹکڑا ہے۔ تو اب شرک کے کارخانے ایسے کھول دیے کہ ایک چیز کو، ایک بال کو اگر 10 لاکھ حصوں میں تقسیم کیا جائے تو یہ 10 چیز کو، ایک بال کو اگر 10 لاکھ حصوں میں تقسیم کیا جائے تو یہ 10 لاکھ حصے ہیں، یہ اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہوئے اور ذات کے انتہا یہی کیا کم تھا۔ ادھر انہوں نے ذات کا یہ انداز کیوں اختیار کیا، یہاں یہ جو علماء کہلاتے ہیں یہ احباب نے یہاں یہ کہہ دیا کہ اللہ نور کا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ٹکڑا ہے۔ ذات کا شرک براہ راست بجائے اس کے کہ اہل کتاب یہود و نصارا کی جو واسطہ دیتے تو یہ دیتے ہیں، نسخے کا واسطہ دیتے ہیں۔ اس مسلمان امت کے بڑوں نے یہ کیا ہے کہ اپنی جوش و محبت میں اللہ کو برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ظلم کیا ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، اللہ کے ساتھ ٹکڑا بنا دیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صاحب نے اپنی وفات کے بعد میں جو شرک کی جو اصلی جڑ بنتی ہے اہل کتاب امتوں کے اندر، اسی کے ذریعے سے شرک بھرتا ہے اور وہ یہی تھا کہ کہیں حضرت جندب روایت کرتے ہیں مسلم کی کہ 5 دن پہلے آپ نے وفات سے یہ کہا تھا کہ اللہ من کانا قبلکم قالوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، کہ دیکھو تم سے پہلے جو اہل کتاب امتیں گزری ہے ان کے اندر شرک آیا ہے، مسجد کے ذریعے سے انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا ہے، ان کی پوجا کی ہے، ان کے وقت اور دن منائے ہیں، ان کی قبریں آرائش کی۔ میں تم کو منع کرتا ہوں تم یہ کام نہ کرنا، یہ آپ نے پوری طرح سے ڈرا دیا اور عائشہ فرماتی ہے اس کیفیت کے اندر جو بیماری کا زور ہے، کبھی چادر آپ منہ پر ڈالتے ہیں اور کبھی اسے اٹھا پھینکتے ہیں۔ اس زمانے میں آپ کے زمانے کے اوپر یہی بات ہے کہ لعن اللہ اليہود النصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر تو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر پکی نہ کرنا، اس کے اوپر کوئی عمارت نہ ہو اور یہاں پر سجاوے بن کر نہ بیٹھنا۔ اب یہ شیطان پریشان تھا کہ کیا کرے، اور اس کو موقع مل گیا ایک مشہور ذات سے حملہ کیا حضرت عمر کے اوپر دیش کے اندر یہ آ کر، اور اب کبھی ان سے یہ بات نہیں ہوئی ہے، اگلے پہلے پر یہ اتر آئے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی پر کو وفات مل گئی نہ اس کا سر معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خطبے سے یہ کیفیت ختم ہوئی اور سارے لوگ ہوش میں آ گئے۔ اب 200 سال تک اس نے انتظار کیا اور کوششیں کی، ویسے وجود کا نظریہ تو آ گیا، لیکن بہرحال قرآن اور حدیث ابھی موجود تھے، اب اس کا توڑ کرنا اس کے لیے ضروری ہوا، اور اس نے اوروں کو چھاٹا، اس نے امام احمد اس کی آنکھ پر چڑھ گئے، اور ان کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ 220 انہوں نے جو خلق قرآن کے مسئلے کے خلاف امام رشید سے لے کر 3-4 خلیفوں کا مقابلہ کیا، اور ان کی بات نہیں مانی کہ شہرت کا یہ عالم ہو گیا ہے، 4 سال عالم نے مسلمان امت لے کر مشہوری اس کی ضرورت ہے، اب ان کے اوپر کا حملہ ہوا ہے، اور یہ گھائل ہو گئے منافقین کی ان روایتوں سے جو ان کے پاس پہنچی، اور اس کے بعد وہ روایتیں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے، اور جو مردہ ہے مرنے کے بعد اسی قبر میں زندہ ہو جاتا ہے، کتاب شروع ہو جاتا ہے، سب کچھ وہی ہوتا ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع صحابہ کا انکار کرنے کے بعد انہوں نے اس نظریے کو پیش کیا، اور
بعد پھر ساری دنیا ہے متائیں ایمان لٹ گئی ہے اور آج تک پھر اس کی بازیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی جب تک کہ جہاں مرد اٹھے اللہ کے قرآن کی کتاب کو سامنے لانے کے بعد سنت نبی کو اس کی تائید میں پیش کرنے کے بعد پھر اس امت کے اندر سب سے پہلے جہاد کرے اور یہ دو گروہ تھے جو ہمارے روبان ہیں ان سے سمجھائے اللہ کی سے پھر کہیں جا کر یہ مسئلہ یہ شیخ کا مسئلہ خبروں کے ذریعے سے آیا ہے یا محبوب دوست کے ذریعے سے ان دونوں محاذ کے اوپر جواب مردوں کے لیے یہ موقع ہے کہ یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا لوگ جانتے ہوئے ہمت کر کے لوٹ تھے اپنے مالک کا کھانے کے بعد نمکھار بننے کے بعد نمک حلالی کی ہمت اپنے اندر پیدا نہ کی تو اس کے بعد جب یہ آگ وہ آگ ہے کہ مالک سمجھتا ہے یہ بھاگتی ہوئی شولا کا نام ہے نزاکت الشوا یہ چہرے کی کھال کو جھلسا کر پھینکنے کرے لیکن موت نہ ہے تو آج یہ مسئلہ ہے اور اس کے لیے یہی چیز ہے کہ دونوں محاذ پر یہ دونوں نے ہم کو مل کے مانا ہے اور ان کی بات ایسی چلی ہے کہ کوئی مطلب جو آج پایا جاتا ہے وہ ان کی ضد سے نہ باہر ہے بلکہ پوری طرح سے گھائل ہے ان کی آواز میں آواز ملا کر ان کی حمایت کر رہا ہے جان قربان کر رہا ہے مسلک والا اور یہ دونوں باتوں پر جمع ہوا ہے کہ نہیں شریعت کے علاوہ اور یہ طریقہ سے حقیقت بھی مگر وجود بھی صحیح ہے اور یہ بھی کہ یہ مزہ ہے یہی سنتا ہے قبر والا اور امان اللہ کے علاوہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش ہو سکتے ہیں دین اسلام کے یہ کتنا شرک جو اللہ کے لیے گالی ہے اپنے مالک کو گالی دینے کے بعد اگر کوئی امت یہ سمجھتی ہے کہ مالک اس کے اوپر رحمت کی شبنم برسائے گا اور اللہ نبر سے بھی تو یہ نادانی اگر صحیح ہے اس کے علاوہ نادانی کہاں ہوتی ہے اس طرف سے بھی تو آج جو مسئلہ ہے وہ سلام مرضی کے ساتھ اتنے کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آواز اٹھائی ہے کہ مقابلہ انتہائی شدید میں سارے وسائل ایک طرف نظر آتے ہیں اب بتاؤ یہ ایسا خطرناک کام ہے جو دنیا ہر طرف سے تعریف نظر آتی ہے کہ آخرت کا یقینی وعدہ ہے ایسے جواب کے ساتھ تو اعلان جب کیا ہے تو کچھ سسکتے ہوئے جو معاشرے کے افراد تھے اطلاع حبشی کی طرح سے خباب ابن عبد کے خاندان علاقے کی طرح سے تھے انہوں نے اقرار کیا ہے اور لیکن جو اصلی اقرار کرنے والے تھے وہ خان والے موسیٰ علیہ السلام نے جو بات اٹھائی ہے کہ قرآن کے مقابلے میں دشمن کے مقابلے میں طاقت کے مقابلے میں فوج میرا ساتھ دیتا ہے قریب کے راستے میں ہماری فرماتا ہے بڑے 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 اسرائیل کے حامی دم بھرنے والے بڑے بڑے بوڑھے سفید گاڑیوں والے اور بہت کچھ سمجھے جانے والے سب کی ہمتیں جہاز دے گئی سوائے چند جان سے جو دیا تھی انہوں نے کہا کہ اللہ کے راستے میں ہم آپ کے حامی اور ناصر سے گلے گلے پانی دیکھ لیں گے کچھ کٹ جائے اللہ ہمارا مالک ہے تلند مکے کی زمین سے پھر اللہ تعالیٰ کے بندے اچھے ہیں کہیں سب لیے وہ شہزادہ اٹھا ہے کہ جس سے زیادہ آرام و آسائش میں جاہلیت کی جوانی میں اور اس کی مثال یہ ہے قریش مکہ کے شہزادوں کی اور آج میں نے اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں قریش مکہ کا سردار بن کر آیا ہے بندے کی جنت کا مقام آپ بیان کرتے ہیں ابو جہل بھی اس کے نیچے تھا ان کے بیٹے ہیں ابو حذیفہ ابن عتبہ ان کی بیوی ہے سہلہ بنت سہیل ابن عمرو جو صلح حدیبیہ میں قریش مکہ کے نمائندے بن کر آئے تھے جو خطیب قریش تھے ان کی بیٹی بھی ان کے نکاح باپ پورا گھر ہے وہ شرک کی گود میں پلا ہوا اور شرک کے اوپر اپنی جان قربان کرتا ہے یہ میاں اور بیوی ہے ایمان لائے ہیں اور پھر ہمارا اور ہماری قوم کا ایمان نہیں تھا کہ موقع موقع سے ظاہر ہوتا ہے اور جہاں دیکھتے ہیں کہ ووٹ پڑ سکتی ہے وہاں پر یہ ایمان دب جاتا ہے پورے خطرے میں ان کا عالم یہ ہے کہ عیش کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں لیکن گھر کے اندر انہوں نے ہنگامہ برپا کر دیا ہے یہ ایمان اور شرک کی بات ہے ہر طرف یہ ہے یہاں تک کہ ان کی گودے بھی جو دوبارہ بند ہر طرح سے سمجھاتے ہیں ڈراتے ہیں سارے اپنے احسان یاد دلاتے ہیں لیکن یہ کیسے کچھ ہو جائے
2 سال گزرے اعلان کے بعد کہ زمین مسجدین کے لیے اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ ایمان کے لیے تیسری بات یہی تم ایمان لائے ہمارے طالب کو تم نے ثابت کیا دعوت حق دی اور ہجرت کا مقام یہ تیسرا مرحلہ ہے یہ تمہارے سامنے آ گیا ہے. اس سے پہلے بھی پروردگار عالم نے اصحاب کہف کا جس فرما کے بتایا کہ ایمان کے راستے میں تم آج پہلے لوگ گزرے ہو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو جیتے گا اللہ کے فیصلے کے بعد وہ ہمیشہ کی جیت گیا اور جو اس دن آ گیا وہ کبھی جیت نہ پائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ ہار جیت اگر اس دن سامنے آنے والی ہے تو آخر جیت کا طریقہ کیا ہے اور ہار سے بچنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. تو مالک نے اپنی رحمت سے تو پروردگار اپنے بندے پر رحم فرمایا اور اپنی کتاب کے ذریعے سے واضح فرما دیا کہ ایک امتحان ایک آزمائش ہے دنیا والوں. اسی آزمائش کے اوپر تمہارے انجام کا انتظار ہے یا ہمیشہ کی خوشی اور خوشحالی کی باتیں یا آگ لگے گی کہ بجھائے نہ مجھے. فرمایا گیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ دنیا میں آنے کے بعد یہ تم جانتے ہو کہ تمہارا کوئی حق نہیں تھا کہ تمہیں پیدا کیا گیا اور پیدا کرنے والے نے تم کو یہ نہیں بھیجا ہے کہ اس کی دنیا سنی پڑی تھی تم جاؤ گے تب آباد ہوگی. اس نے تمہیں پیدا کیا زندگی گزارنے کے سامان دیے اپنے خرچ سے نوازا اور تمہارے سامنے کامیابی اور ناکامی کے دونوں راستے کھول کر بیان کر دیے. سب سے پہلے جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ وہ خیر و شر سے واقف ہو. اس کے بعد انبیاء پر انبیاء آئے کتابوں پر کتابیں اتاری گئی اور آخر میں یہ مہم کتاب اللہ تعالیٰ کے قرآن کی شکل میں نازل فرمائی قیامت تک کے لیے اور بتا دیا کہ مسئلہ ایک ہے وہ ایمان کا مسئلہ ہے. جو اس کو حل کر دکھائے صحیح طریقے سے اس کے تقاضے پورے کر دے بس وہ اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کا مستحق ہے چاہے مالک اس کو آزمائش میں ڈالے لیکن انجام کے لحاظ سے وہی کامیاب ہونے والا ہے اور وہی اپنی مراد کو پا جانے والا ہے. اور اللہ نے سارے انسانوں کو صرف ایک مقصد اور ایک امتحان کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ ہے اللہ لیعبدون حق کا یہ صیغہ ہے کہ کوئی اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے سوائے یہ کہ اللہ کا بندہ مالک کا بندہ بن جائے اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی کی طرف نہ کرے. تو توحید اور مالک کی فرما دیا یہ زمین اور آسمان قائم ہے یہ اسی توحید کے اوپر اور جو آیا ہے اللہ کی طرف سے سب سے پہلے اس کو سنایا گیا. تو یہ مسئلہ تمہیں ساری دنیا کے سامنے واشگاف پہنچانا ہے اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس راستے میں آپ کے سمندر حائل ہوتے خاردار وادیاں ہیں قیامتیں ٹوٹ کر برسیں گی آشوب پر آشوب اس دنیا میں رونما ہوئے لیکن کام یہی ہے فرمایا وما ارسلنا
میں رب ہوں اور یہ سارے میرے مرد ہیں. تو یہ پیغمبر سب سے پہلے سنیں اپنے ایک معبود کو، ایک خالق اور مالک کو، ایک الہ کو اپنا الہ مان کر اپنی گردن اس کے سامنے جھکا کر ثابت کرنا ہوگا کہ صحیح معنوں میں تم اس کے غلام ہو اور اس کی غلامی کے علاوہ کسی اور علاقے کو برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ مسئلہ پورے قرآن کا ایک مسئلہ ہے. کبھی اس انداز سے کبھی وہ انسانیت جب بھول جاتی ہے، جب ایمان کا مقام اس کے اندر باقی نہیں رہتا اور یہ دنیا ہے کھا جاتی ہے، جب معیار بدل جاتے، جب ایمان پیراہم بن جاتا ہے کہ جس انداز سے انسان چاہے اسے پہنے اور جب چاہے اتار پھینکے. فرمایا جب کبھی ہماری رحمت دیش میں آئی ہے اور مصیبت کا تقاضا ہوا ہے تو ہم نے انسانیت کو سمجھانے کے لیے جس کو بھیجا ہے اس نے یہی ایک ایمان کا مسئلہ اٹھایا ہے کہ بھائیوں ایک مسئلہ حل کر لو جو تمہارے حلال مسائل ہے کچھ میں حل ہو جائے گے. فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا الطَّاغُوتَ. ارشاد فرمایا گیا کہ ایک ہی مسئلہ ہے اور ہم نے جب کبھی جس قوم کے اندر وہ آزاد اور سرکش اور دیوانی بن گئی ہو اپنی دنیاوی دیش کے اندر، جیسے قوم عاد کی یا قوم تموز کی، یا کوئی غلامی میں جکڑی ہوئی قوم ہے جیسے بنی اسرائیل کے لوگ تھے، یا عرب کے روزگارے میں بسنے والی ایک ایسی قوم ہو کہ جس کے معاش کے اوپر ہر وقت دنیا کرتی، یا مرزار ہو شام اور فلسطین کے، یا بابل اور نیوا کے، ہر جگہ ایک ہی مسئلہ کہ انسانیت کو باخبر کیا گیا ہے کہ ایک مسئلہ ہے تمہارے ایمان کا کہ اللہ کے غلام بن کر مالک کو اپنا ایک ملجا اور ماوا، مالک کو رب، اپنے پروردگار کو الہ، اس کو معبود مانو اور اس کو الوہاب سمجھ کر وہ داتا کر ڈالو. مشکلوں میں حل کے خلاف وہ ہے راز تمہارا جو پریوار رکھ جو بزرگ دعوات کمی دعا ایک ہے، اس کو وہ ماننے کے ساتھ ساتھ وہ شریف طاغوت اور کتنے یہ باطن ہیں اپنا تخت دکھائے ہوئے طاغوت کی شکل میں براجمان ہے اور اپنی چلاتے ہیں خود مختاری کی ہوا میں دیوانے بن گئے ہیں. دنیا ان کے سامنے سر بھی جھکاتی ہے، ان کے تختے بھی اپنے کاندھے پر اٹھاتی ہے، اس کی حفاظت کے لیے اپنے بال بچوں کو قربان کرتی ہے اس کے اوپر سے اور ان کی بات مانتی ہے. فرمایا اگر ایماندار صحیح معنوں میں توحیدی ہو تو اس طاغوت سے تم دشمن بنو گے، اس سے میل ملاپ لین دین اور مداحمت کا کوئی موقع نہیں ہے. اللہ کو اپنا مالک مانتے ہو تو اللہ کے جتنے دشمن ہیں طاغوت کی شکل میں چاہے خود اللہ کی بندگی کتاب سے اپنی بندگی کی طرف بلائے، مالک کی کبریائی کی چادر پر ہاتھ ڈال کر خود اوڑھنا چاہے یا کسی اور کو جو چادر اڑانا چاہے، فرمایا یہ سارے طاغوت ہے ان کے دشمن بن کر اٹھے گئے. یہ بات مکے کی آیات میں آ رہی ہے. یہ بکرا پہلی صورت نازل ہوئی ہے، اس میں اور دوسرے انداز سے اور سختی کے ساتھ کہ میں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. اب انداز میں ایک اور سیکھا بنا گیا کہ اللہ کے بندے 13 سال میں سے کتنے کہ اللہ کی راہ میں ان کو آزمایا گیا ہے بلائے حسن کے ساتھ اور پھر ان کو اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے ہجرت تک. یہ 3 مارکے اس میں سر کر لیے ہیں. اب آخری مارکا فولاد کا مارکا آنے والا ہے جہاں پر کل چلتے ہیں سورج داخل. اب وہ بھی دعوت دے رہا ہے اور بات وہی ہے شیطان کبھی دل کے اندر یہ ڈالے کہ 13 سال گزر گئے مکے کے اندر چین نصیب نہ ہوا، رات کی نیند ایسا نہ آئی صحیح معنوں میں اطمینان کے بعد نہ دن کا چین. پھر رشتے ٹوٹے، ناطے الگ ہوئے. آخرکار یہ ہے کہ شہر سے نکالے گئے معاش جاتا رہا اور اس کے بعد ماحول ساری یادیں
फरामत करना पड़े। अगर सरकार दिल में ये डाले ये क्या जिंदगी हुई, अपनी कौम के साथ तुम्हारा जो मामला है, तो अल्लाह ने ईमान दिलाया कि नहीं, ईमान का तकाजा यही है, हमारे पास बहरहाल तुमको आना है। हमारी गैरत का तकाजा, तुम्हारी बंदगी का तकाजा ये है कि इस मामले में जर्रा बराबर तुम्हारी कोई कमी न होना चाहिए। इसलिए कुछ करो उसका, जो भी अल्लाह के खिलाफ जो है, खुद अपने को अल्लाह की जगह पर लाना चाहे या उसके साथ ही उसको आगे बढ़ाना चाहे, अल्लाह की किसी बात के खिलाफ अल्लाह के नबी सर की किसी चीज को वो गलत कहे तो वो ताबीर है और उसके तुमको दुश्मन का कुछ करना चाहिए, तब कहीं तुम्हारा ईमान होगा। और अगर कहीं तुमने इन ताबूत के साथ कोई रियायत की तो इसके बाद तुम काफिर सुन लो, जिंदगी न कफरू और अल्लाह काफिर करो। जो अल्लाह के खिलाफ बात कहने वाले, प्रचार करने वाले हैं, उनको अपना वली और हामिद और नासिर और रहमतुल्लाह अलैह और इमाम बनाए, मालिक फरमाता है ये काफिर हो सकते हैं जो ऐसे लोगों को अपना अल्लाह बनाए, अपना वली बनाए, काफिर को इस अंदाज से मालिक नहीं। इस ईमान की बात को इस तरह से खोल कर कुरान के अंदर बयान करना चाहिए। हर जगह पर एक ही बात जगह जगह पर आ रही, ताबूत को हर जगह पर परवरदिगार के मुख्तलिफ अंदाज से जिनकी पूजा हो, जिनकी पुकारे हो, जो अल्लाह से फेर रहे हो, जो अल्लाह की किताब के बगैर अपनी बात या अपने बाप दादा की बात पर फैसला करे, सबके लिए अल्लाह ने फरमाया ये ताबूत है। अल्लाह के खिलाफ जो आवाज देती है ये ताबूत की आवाज है और फिर उसके दुश्मन है। और इसी ईमान के मसले को अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में बयान करना है कि जो आता है हमारी तरफ से वो एक ही बात उठाता है कि तुम्हारे हजार मसाइल सही, लेकिन असली मसला यह है कि बंदगी के उस रिश्ते को जिसके अंदर लोग पैदा हो गया है या तुमने काट लिया है अपने मालिक से, उसको जोड़ो। इसलिए जो आता है यही एक बात कहता है कि या कौमी बिल्लाह ना लकुम इलाही गैरुह, एक ही मसला उठाता है, बयान लगातार पूरी दावतें बयान फरमाता है कि हज़रत नूह से लेकर जो भी आया है उसने कौम के सामने यही ईमान का मसला रखा है कि अल्लाह के बंदे पहली चीज ये है कि अल्लाह तुम्हारा अकेला मालिक है, तुम उसके बंदे हो। ईमान के इकरार के बाद तुम अपनी जान और माल को बेच चुके हो उसके हाथ जन्नत के बदले में। अब उसकी मर्जी के मुताबिक तुम्हारी जान लगेगी, तुम्हारा माल खर्च होगा, तुम्हारी तमन्नाएं हैं उसके इशारों पर कुर्बान होकर दिखा देंगी। सब सही जाने के बाद फिर वो दिन आएगा कि अल्लाह की रहमत का साया तुम पर होगा और फिर अल्लाह तुमको ये कह देगा कि अब जो चाहो करे, तुम्हारी मशीयत के अंदर कभी रुकावट पैदा करें। तो ये मसला था, यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया। हजार मसाइल से अल्लाह के नबी कौम के अंदर सबसे बड़ा मसला मार्च का था। अगर कौम को साथ लेकर जमहूरियत का ये रंग अख्तियार करने के बाद ये बाजी खेलना होती कि इख्तियार पर काबिल हो जाओ और इसके बाद दीन ले आओगे, पैगम्बर हो, बिल्कुल बदल दूंगा सारी चीजों को। इनका तरीका ये होता कि कौम के सामने क्या ये बात लाके कि देखो तुम्हारी तंगी का आदर ये है, तुम्हारे पास जमीन कितनी है, ये जमीन तुम्हारे लिए गल्ला या अनाज पैदा कर सके, पानी की ये कमी है, खाना बदोशी की जिंदगी अख्तियार करना पड़ रही है, मजबूर हो। और जो जिनके पास खरी दौलत है वो कमजोर को पीछे डाल रहे हैं, उनकी आगे के काम को चार साल करते हैं और जो चाहते हैं खर्च करते हैं, हजारों लाखों के खिलाफ फैले हुए हैं, न इनकी आंखों की कीमत है, न इनकी ज्ञान कर। और फिर सियासत का रंग दिखाते हैं कि तुम अपने मुल्क की हालत नहीं देखते, कैसे कमजोर नाकमा और बेशर्म हो गए हो कि इस्तेमाल किए उसको तीन माबूदों के भेजने वालों का लाभ है। ईसाइयों ने तुम्हारे अपने मुल्क का हिस्सा हथिया लिया है। यूरोप के अंदर, यूनान, यमन के अंदर हबशी ईसाइयों की हुकूमत है और इसी तरह से मशरक के इलाके पर, बहराइन के इलाके पर ये किसरा है, ये गंदला रहा है, इसने कब्जा कर लिया है। शुरू करो और मेरे साथ आओ, आजादी भी, मुल्क की आजादी भी है, बात की तंगी भी दूर होगी, कोई मसला उठाते कौन उनके दिल जमा होकर और अपनी जान का खिला है। लेकिन अल्लाह के उनसे आप जानते थे कि मसला एक ही है, ईमान का मसला इस दुनिया में सारे मसाइल को उसी जरिए से हल किया जा सकता है और असली मसला है जहन्नम की आग से बचने का, वो इसी अंदाज से हल हो सकता है। इसीलिए आपने इस बात को उठाया है, अल्लाह ने जब हुक्म दिया है तो यही मसला उठा है
اور پہلے ہی دن جب اس کو عام کیا گیا ہے تو خود اپنا سزا ہے وہ سننے کے بعد کہتا ہے کمبل لگا سارے گرم کہ تم نے سارا دن خراب کر دیا، تیرے ہاتھ چھوٹ جائے اپنے اس بتیجے پھر اس کے ساتھ محبت کا یہ اس کا معاملہ تھا کہ جب سنا ہے اس نے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر میں موقع پیدا ہوا ہے، اب تو فیضا کو کسی نے آزاد کر دیا ہے، تو اس کا یہ حال ہے، یہ مسئلہ جب اس کے ساتھ کے سامنے آیا ہے اور پھر مرید رضی اللہ تعالیٰ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں بخاری شاعری کے کبیر میں لائے ہیں کہ پھر جاہلیت کے زمانے میں جب میں ایمان نہیں لایا تھا بچے جانا ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں سیدھی لا الہ الا اللہ تکبیر کہ لوگوں ایک مالک کو اپنا مالک مان کر اعلان کر دیا کہ خدا تمہارے گھر کی چابی ہے، تمہیں کامیاب ہو گئے اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے کہتے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ قوم کے لوگ کوئی بہا ہے جس خدا ہے آپ کو کوئی حکارت سے کوئی ایسا ہے جس کے زمین سے خاک اٹھا کر آپ پر پھینکی ہے اور کوئی ہے جو گالیاں دیتا رہا ہے یہاں تک کہ دوپہر ہو اتنے میں ایک لڑکی آئی ہے بڑا برتن لے کر پانی کا اور اس نے اس گندگی کو صاف کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ صاحب کہنے لگے کہ بیٹی غم نہ کرنا مایوس نہ ہونا تو ایک باپ کو اللہ مغلوب نہ کرے گا اور اکیلا نہ کرے گا کیونکہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں جن کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اور یہ لڑکی کون ہے، لوگوں نے بتایا یہ نئے دعوے دار ہے رسالت کے جن کا نام محمد ہے عبداللہ کے بیٹے۔ میں نے کہا وہ لڑکی کون سی تھی کہ برتن لے کر آئی تھی پانی کا اس نے کہا تھا کہ بیٹی غم نہ کر اللہ کے باپ کو اکیلا نہ کرے گا، کہا یہ ان کی بیٹی زینب تھی۔ یہ بات آپ دیکھ رہے ہیں یہ بات آپ نے اٹھائی ہے اور پھر چاہے وہ منافق جو اس زمانے میں کفار بھی حج اور عمرہ کرتے تھے وہاں پڑا ہوا ہے اور اس کے بعد اللہ کے نبی پر یہی بات سکھاتے ہیں کہ لوگوں مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا یہ قلعہ ہے جو ابو جہل ہے ابو لہب ہے پیچھے سے پتھر لیے ہوئے پکارتا بیٹا ہے کہ دیکھنا اس کی بات نہ ماننا یہ بیٹا ہے یہ تمہارے لاز اور مناج کے چہرے سے فالو کرنا چاہتا ہے تو شادی کے بعد کو ایمان رہا ہے کہتے میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہے کہ یہ بات کہہ رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ محمد ہے عبداللہ کے بیٹے انہوں نے بات کا دعوت کیا ہے میں نے کہا یہ جو صرف انگارا بنا ہوا پیچھے جا رہا ہے یہ کون ہے کہا یہ ان کا جگہ ہے عبداللہ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ کئی بران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول ہو رہا ہے کبھی خباب بنیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں میں نکالا جا رہا ہے اور بخاری کی حدیث بیان کرتی ہے جو خباب بنیاد رضی اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو فلاں کسان سے اللہ کیا ان کو لے کر میں پہنچا ہوں ڈھونڈتا ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانے کعبہ کے سائے میں اپنی چادر سے پیٹ لگائے بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ پہنچے ہیں ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صاحب آپ دیکھ رہے تھے کہ قوم نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ کیا ہمارے لیے آپ اللہ سے دعا نہ کریں حالانکہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں کہ بخاری کی بہت سے روایتیں ایک تو یہ ہے یہ سننے کے بعد آپ کا چہرہ غصے سے تمام کا ہو گیا سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور کہا اتنی جلدی اس سے پہلے بھی یہی مسئلہ اٹھایا ہے ہمت والے اور ان کی قوم نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے کہ مجبور کیا ہے کہ زبان کو بند رکھو باپ دادا کے دین کو عید نہ لگاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے ہم تم کو آگے سے چھو جائیں پھر جو انہوں نے کہا تھا وہ کر دکھایا ہر موقع پر ان کو موقع دیا گیا کہ اپنی توحید کی دعوت کو اور اس کے اعلان کو تم بند کر کے باپ دادا کے دین کی طرف واپس لوٹاؤ تو اللہ کے نبی صاحب نے بتایا کہ سارے موقع کو انہوں نے رد کر دیا یہاں تک کہ ان کے سروں پر آدھا مراقبہ رکھ دیا گیا ان کے مطلب پر جہاں نام نکالی جاتی ہے اور پھر بھی ان کو تعلق ہو جائے اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں اس کے بعد اس حالت میں ان کو زندہ شکل میں آرے کے لیے ڈالا گیا ہے یہ کلمہ ہے یہ جو لا الہ الا اللہ کی بات کے معنی یہ ہے انہیں سارے باطل طاقت رہے گا یہ ننکار ہے یہ اقتدار کہا جاتا ہے کہ تم اللہ نے تم کو جو احسان کیا ہے احسان فراموشی کرنے والے جو مختاری کا دم بھرتا ہے اس کے پیدا کیے پیدا ہوا اس کے کھلائے کھایا ہے تمہیں اس کے مالک بنے گا اور اس کے بعد
गिरफ्तारी की रईस से बात आ जाए तो क्या इसके माथे पर बलगम हो जाए। और इसमें दौलत वाला हराम खाने वाला वो खजाने का पाप बनता है सिर्फ से बेईमानी से फरेबकारी से। और सबसे बड़ा ये फरेबी जो अल्लाह के दीन को देखता है, दुनिया का माल खाता है और उसके बाद अल्लाह के रास्ते से रोककर उसको शैतान की राह पर डाल देता है। सबसे ज्यादा इसका माल किसका पेट है, जिसके लिए मालिक ने फरमाया है कि मलकनार, ये जालिम जान के बूझते खाते हैं, कैसे काबिल क्या कहते हैं। इनकी हिम्मत की बात तो कि जान के बूझते अपने पेट में आग भर रहे हैं और आग पर किस कदर खाली है, कैसे शर्म होती है। ये मसला उसका गया है, पहुंचा गया है। बात यही हुई है कि देखो इसकी मसला हर दम से आया है। ये जात का मसला हो, अल्लाह ने खोल कर बयान किया कि अल्लाह की जात ये बेमिसाल है, इसकी तो कोई मिसाल नहीं है। और फरिश्ते जो नूर के बने हुए हैं, ये अल्लाह की बेटियां नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह के नूर नहीं, अल्लाह ने तो नूर से बनाया है। इसी तरह से यहूद नसारा का जो ये सिलसिला इसका रद्द किया। फिर जगह जगह मालिक ने फरमाया कि आपके शिर्क की बुनियाद तो यही है कि तुम अल्लाह के अलावा पुरुषों को जो उसकी जगह पर बनाते हैं अकीदे के साथ कि जो हम करते हैं हजरत से मालूम हो जाएगा और हम सिखाएंगे वो सुन लेंगे, हमारी बंदगी से वो खुश होंगे, रोजे भरेंगे, मुश्किलात दूर करेंगे और उसके बाद हमारे घरों में अगर चाहेंगे तो हम बरसवाएंगे। तुम्हारे पेट को पूरे करार में चले बकरा से लेकर आखिर तक इसी बात को रद्द किया जो बुनियाद है शिर्की और जो है मालिक ने कहा फरिश्ते को पूजने वाले अल्लाह की बेटियां बनाकर इनका जो आलम ये है, इनके सामने हमने कुछ चीजें रख दी और इनसे कहा कि मेरा नाम बताओ, काफी ला इल्म इतना मालूम कला ये फरिश्ते इनके सामने चीजें रखी हैं, इनके इनका आलम ये है कि किसका कोई जवाब